بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہو سکتا ہے جو کلمہ گو ہیں وہ اصحاب جو رسول خدا جب وضو فرمایا کرتے تھے تو وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اس وضو کے پانی کو تبرکن لیتے تھے، اس کو محفوظ کرتے تھے۔ وہ پانی اتنی عقیدت جس رسول خدا سے ہے اس کی بیٹی سے ان کی رحلت کے فوراً بعد یہ ستم اور یہ سلوک ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کچھ نے کیا تو باقی خاموش رہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے کلمہ گو ہیں؟ کلمہ گو ایسے نہیں ہو سکتے، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ایسا ہوا ہے۔ اسی بات کا تو رونا ہے۔ ہم جو 1400 سال سے رو رہے ہیں اور یہ ایام مناتے ہیں، وجہ یہی ہے۔ اگر کہ ایک بڑھیا ہوتی، اس کا کوئی حق مارا جاتا تو پھر تو وہ ہو سکتا تھا، اس پہ اتنا احتجاج نہیں بنتا تھا۔ آیا یہ نقل نہیں ہوا؟ تاریخی کتابوں میں یہ واقعات نہیں آئے؟ تاریخی کتابوں میں درج ہیں۔ جناب سیدہ کا خطبہ عیناً یہ موجود ہے، فریقین میں موجود ہے۔ یہ کوئی شیعہ خطبہ نہیں ہے، یہ تاریخ میں نقل ہوا ہے۔ سنی شیعہ دونوں نے اسے نقل کیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیسے ہوا؟ کیسے ممکن ہے وہ اصحاب؟ واقعی سوال ہے۔ اتنے جو عقیدت رکھنے والے اصحاب ہیں وہ اس طرح بے تفاوت ہو گئے، نیوٹرل رہ گئے، انہوں نے جناب زہرا کے حق میں آواز نہیں اٹھائی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ آپ جانتے ہیں جب جناب سیدہ تشریف لائی ہیں، انہوں نے ایک جملہ خطبہ، اگر مجھے موقع ملتا تو میں یہاں بھی کچھ خطبے کے کلمات شاید بیان بھی کر لوں اگر ہمارے پاس وقت رہ گیا۔ تو آپ نے جو خطبے کے درمیان فرمایا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں۔ ایک بی بی ہے، 18 سال کا سن ہے، ابھی باپ کا غم دیکھا ہے، باپ بھی حکمران تھا، یہ بھی شہزادی تھی، شوہر گوشہ نشین ہے، گھر سے نہیں نکل پا رہے، مصلحت ایسی ہے۔ یہ بیوی جب دربار میں آئے گی تو کیا کہے گی؟ کہے گی کہ ہائے میں مظلوم، میں ماری گئی، میرے بابا مارے گئے، میرے شوہر میرے ساتھ نہیں۔ اس قسم کا بین ہونا چاہیے تھا۔ خطبہ فدق میں کوئی اس قسم کا بین نہیں ہے، بلکہ اعلان فرما رہی ہیں ایھا الناس اعلموا، جان لو میں فاطمہ ہوں، میں موجود ہوں، میرے بابا نہ رہے میں تو ہوں، میں حق کا دفاع کروں گی۔ اور اس اعلان پر اس فاطمہ کے لیے، اس بیٹی کے لیے جس کے دروازے پر رسول خدا 6 مہینے آتے رہے تمام اصحاب کے ساتھ اور اس کے دروازے پر سلام کرتے رہے، جو خود اصحاب کے درمیان آ کے کہتے رہے فاطمہ ابنتی ہی سیدۃ نساء العالمین۔ پھر اس کے بعد کا تعارف جناب سیدہ کو خود کرانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ بتا دے کافی ہے میں فاطمہ ہوں۔ فاطمہ کون ہے؟ رسول خدا صبح و شام بیان کیا کرتے تھے، ہی قلبی التی بین جنبی، فاطمہ میرا وہ قلب ہے جو میرے 2 جنب، 2 پہلوؤں کے درمیان دھڑکنے والا دل فاطمہ ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ سب جانتے تھے، جتنے لوگ، جتنا آپ نے سنا ہے اس سے بہت زیادہ ان تمام اصحاب نے صبح شام یہ سنا تھا۔ رسالت مآب کا فرض منصبی تھا، ایک باپ اپنے بیٹی کا تعارف نہیں کرا رہا تھا، ایک رسول اپنی رسالت کا اعلان کر رہا تھا، جانو یہ میری بیٹی ہے، یہ صرف میری بیٹی نہیں ہے، یہ میرا دل ہے، قلب ہے۔ قلب سے مراد یہ سنوبری عضو ہے یہ نہیں ہے، بلکہ میرے 2 پہلو رسول کا پہلو یہ ایمن علم ہے اور پہلو یہ ایسر عمل ہے۔ علم و عمل رسول کے درمیان دھڑکنے والا وہ مرکز جس مرکز ادراک رسول پر وحی نازل ہوا کرتی تھی وہ فاطمہ ہے۔
اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں، ہی سیدۃ نساء العالمین، یہ سیدہ نساء عالمین ہے۔ ابن عباس آگے بڑھے، کہا اہی سیدۃ نساء عالمہا، کیا یہ اپنے زمانے کے جو مؤمنات ہیں ان کی سیدہ ہیں؟ فرمایا تلکا مریم بنت عمران، وہ تو مریم بنت عمران ہے، ہی سیدۃ نساء العالمین من الاولین الی الاخرین۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ کوئی ایک روایت آج کل، کیونکہ ایام فاطمیہ ہیں، آپ جب جناب سیدہ کے فضائل بیان کرتے ہیں تو لوگ مقابل میں اور فضائل بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ فضائل بیان کریں، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے جس مرضی کے فضائل بیان کرنے آپ بیان کریں۔ یہ سارا ممبر، یہ سارا میڈیا، یہ ساری طاقت صدیوں آپ کے پاس رہی، اور حدیث کا بیان، حدیث کا نشر، حدیث کو نقل کرنا، حدیث کی تدوین ممنوع رہی۔ آپ حدیث بیان کرتے رہے، ہم حدیث بیان نہیں کر سکتے تھے، ہمارے لیے حدیث بیان کرنا ممنوع تھا، آپ کے لیے بھی حدیث بیان کرنا ممنوع تھا، کوئی بھی حدیث بیان نہیں کر سکتا تھا، وہ الگ موضوع ہے، کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد جب بیان شروع ہوا تو 70,000 ممبروں سے امیر المؤمنین پر سب و شتم ہوتا رہا۔ اگر ابھی 70 چینل ہوں اور 70 بڑے پیج ہوں، انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، وہ سارا میڈیا اگر آپ کے خلاف بولے اور آپ میں سے اگر کوئی کچھ بولے تو آپ کی پوسٹ فوراً ڈیلیٹ ہو جائے۔ آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، چھوٹا موٹا کر رہے ہیں، ابھی تو بہت معمولی سا سینسر آپ لوگوں نے کوئی ایکسپیرینس کیا ہے، وہاں پورا سینسر تھا، آپ کو کوئی حق نہیں تھا، اور وہ جو 70,000 ممبر ہے، اس ممبر کا مطلب پورا عالم اسلام ہے، کوئی اور آواز کسی کے کان میں نہیں آ سکتی تھی، صرف یہی آواز جا سکتی تھی۔ جہاں امیر المؤمنین پر سب و شتم ہوتا رہا، اس حالت میں سے جو نکل کے آئے ہیں وہ یہ فضائل ہے، امیر المؤمنین ہیں اور جناب سیدہ کے حق میں یہ فضائل ہے۔ اب ہم بیان کر رہے ہیں، آپ بھی بیان کر رہے ہیں، ہم صحیح بخاری میں سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، یا سیدۃ نساء العالمین، صحیح بخاری میں ہے، آپ کسی غلط بخاری میں بھی کوئی روایت دکھا دیں، آپ کے پاس کوئی روایت ایسی اس پائے کی روایت نہیں ہے۔ پھر یہاں آپ سیدہ نساء عالمین میں اور 2-3 خواتین کا نام ہے، انہیں بھی لے آئیں، وہ بھی ان خواتین سے بھی انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نواسب کی میں بات کر رہا ہوں، انہیں ان خواتین سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان سب کا سلسلہ بھی جناب زہرا سے ہی ملتا ہے، وہ اور طرف جانا چاہتے ہیں۔ آپ یہاں سیدۃ النساء العالمین اور لوگوں کو بنا دیتے ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ، وہ تو صرف ایک ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ کو دوسرا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ وہاں اولین و آخرین نہیں ہے، جنت میں تو سب ہیں، وہاں جو سب سے برتر ہے وہ جناب زہرا ہیں، سلام اللہ علیہ، صلوات پڑھ دیجئے محمد و علی محمد۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ وہ کہا غلام ہیں تو کہا لکھوا لو، کیونکہ جنت میں تو یہ سردار ہیں، وہاں اگر ہمیں غلامی مل جائے تو بڑی بات ہو جائے گی، ٹھیک؟ اچھا، جنت میں سردار یہ ہیں، جو جنت میں سردار ہیں وہ دنیا میں بھی سردار ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر جو جنت میں سردار ہیں وہ یہاں سردار نہ ہوں، یہاں سردار اور ہوں، وہاں سردار اور ہوں، تو یہاں کے سردار کو غاصب کہیں گے، اسے سردار نہیں کہیں گے، اس نے غصب کیا ہوگا، وہاں غصب ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کے نزدیک یہاں کوئی اور سردار ہو، وہاں کوئی اور سردار ہو،
وہاں سب کا اتفاق ہے، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، وہاں سردار کون ہیں؟ جو وہاں سردار ہیں وہ یہاں بھی سردار ہیں۔ اگر یہاں کوئی اور سردار بنے ہیں تو وہ غاصب ہے آپ کے اپنے مطابق۔ پھر تاریخ میں ایک حادثہ ہوا، ایک واقعہ ہوا، ہم اس واقعے کو تاریخ میں پڑھتے ہیں اور اس تاریخ کو میں واقعے کو پڑھنے کے بعد ایک نظریہ قائم کرتے ہیں۔ ہمیں نظریہ قائم کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس نظریے کے برملا اظہار پر وہ بھی کسی اس انداز میں جس سے آپ کی دل آزاری ہوتی ہو، وہاں چلیں، ہم بھی مان لیتے ہیں آپ کہ ہم نہیں کرتے وہ کام، ہم برملا ابھی نام بھی نہیں لیتے اور کوئی سب و شتم بھی نہیں کرتے، لیکن واقعات بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے؟ کیا ہوا یہ بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے؟ اس کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے، یہ نظریہ قائم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہم سے کہتے ہیں نہیں، آپ نظریہ قائم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ گستاخی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ نظریہ قائم کریں گے تو کچھ لوگوں کے ساتھ گستاخی، کچھ کے شان میں گستاخی ہو جائے گا، کچھ لوگوں کی شان میں گستاخی ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ عام لوگ نہیں ہیں، وہ اصحاب رسول ہیں۔ اگر ان کے شان میں گستاخی ہوئی تو رسول کے شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ رسول کے شان میں گستاخی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ پھر کلیہ طے کر لیتے ہیں، تاریخ کا ہم مطالعہ کریں اور اس میں سے اگر کوئی ایسا نظریہ بنائے کہ اس نظریے کی وجہ سے شان رسالت مآب میں گستاخی ہوتی ہو تو وہ نظریہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ کلیہ ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ ہمارے لیے ہے تو یہ آپ کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے نظریہ قائم کرتے ہیں کہ رسول خدا کے چچا بھی کافر ہیں، رسول خدا کی والدہ بھی کافرہ ہیں، رسول خدا کے والد بھی جہنم میں ہیں۔ ان تمام لوگوں کو جو آپ جہنم میں بھیجنے کا نظریہ قائم کرتے ہیں، یہ رسالت مآب کی شان میں گستاخی ہے یا نہیں؟ آپ گستاخی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کیا؟ جو قریب ترین اشخاص ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں رسول خدا پہ نثار کی ہیں، ان کے شان میں آپ گستاخی کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم نے پڑھا وہ ایمان نہیں لائے اس لیے ہم یہ نظریہ قائم کرتے ہیں، ہم نے پڑھا انہوں نے ظلم کیا اس لیے ہم یہ نظریہ قائم کرتے ہیں۔ آپ نظریہ قائم کر سکتے ہیں، ہم نظریہ قائم نہیں کر سکتے، یہ کہاں سے بات آ گئی؟ اگر رسول کی محبت میں نظریہ قائم نہیں کر رہے ہوتے تو رسول کی محبت میں یہاں جو رسول کے قریبی ترین افراد ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول پر قربان کیا ہے، ان سے بھی آپ ان کے بارے میں بھی نظریہ قائم نہ کرتے۔ ان کے بارے میں تو آپ نظریہ قائم کرتے ہیں اور ہمیں آگے کہتے ہیں آپ نظریہ قائم نہ کریں۔ بھئی کیوں نظریہ قائم نہ کریں؟ کیا ایسا نہیں ہوا؟ کیا بیوی دربار میں گئی یا نہیں گئی؟ گئی۔ بیوی کو جھٹلایا گیا یا نہیں گیا؟ جھٹلایا گیا۔ رسول نے فرمایا تھا ابنتی ہی الصدیقۃ الکبریٰ، جسے رسول صدیق کہیں وہ صدیق ہوتا ہے۔ جو رسول کے صدیقہ کو جھٹلائے اسے آپ کیسے صدیق کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے کہنے سے، میرے کہنے سے نہیں ہوتا ہے۔ میں نظریہ قائم کر رہا ہوں، مجھے اس کا تو حق حاصل ہے، نظریہ قائم کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ تمام امتوں میں یہ کام ہوا ہے، اور رسالت مآب خود تمام ان باتوں کو بتا کر گئے ہیں۔ آپ لوگ اگر کر سکیں ایک بعدی سرچ کر لیں احادیث کی، جو مختلف سافٹ ویئرز ہیں وہاں پر بعدی سرچ کریں، اس میں بھی جتنے شیعہ احادیث آئیں ان سب کو بھی ڈیلیٹ کریں، صرف اہل سنت مصادر سے جو بعدی کے آ جائیں انہیں پڑھ لیں، آپ کے سامنے ساری تصویر کھل جائے گی۔ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں جن کو آپ کو جواب دینا پڑتا ہے، جو آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، ٹھیک کہ ایسا ہوا ہے، آپ سے پہلے امتوں میں نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل جو معجزات بنی اسرائیل نے دیکھے،
ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہمیں آنکھوں سے جو چیز نظر آئے وہ ہمیں زیادہ متاثر کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کو ویژول معجزات ملے تھے، ان ویژول تمام معجزات کو دیکھنے کے بعد، میں ان سب کی تکرار نہیں کرتا، جب حضرت موسیٰ 30 دن کے لیے گئے، 30 دن بعد واپس نہیں آئے، 31واں دن 32واں دن یہ سب کے سب مشرک ہو گئے، گوسالہ پرست ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کے سارے اصحاب یہ سارے معجزات دیکھنے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو تو نہیں سکتا ہے، لیکن ہو گیا۔ یار جس شخص نے اللہ کی اس عظمت اور قدرت کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہو وہ گوسالہ پرستی کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، لیکن ہوا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب زہرا آئیں دربار میں کہیں انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، میرا ساتھ دو اور اصحاب ساتھ نہ دیں، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہوا ہے۔ سب مانتے ہیں ہوا ہے، یہ نہیں کہ وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ نہیں ہوا، کہ یہ ہوا ہے لیکن اس کے بعد نہیں ہوا ہے، یہ ہوا ہے لیکن اس حق اس کے ساتھ تھا۔ ستم یہ ہے جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، صحاح میں ہے، آپ کی صحاح میں، ہماری بات نہیں کر رہے، جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے وہ جو عام مرد ہیں ان سے یقیناً افضل ہے۔ سرداری کوئی کم چیز تو نہیں ہے، جنت کی سرداری تو عام لوگوں سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ عام لوگوں سے یقیناً افضل ہے۔ اور وہ عام لوگ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں غلامی بھی کی کوئی سند مل جائے ہمارا کام چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ان کو خود بھی ادراک ہے۔ پھر کیسے ہوا؟ جو نہیں ہو سکتا تھا وہ کیسے ہوا؟ ہو کیسے گیا؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ امیر المؤمنین سے جو بغض تھا، اس بغض کی بہت سی وجوہات تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ یہ جوان ہے اور اس نے ہمارے قبیلے کے تمام افراد کو مارا ہے، اور اس نے ہماری سیلیبریٹیز کو مارا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز ان کا سیلیبریٹی تھا۔ آج کل بچے جتنا عشق کرتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں، خواہ مخواہ ایک احمق ہے کوئی جس کا نہ دین ہے نہ دنیا ہے، نہ حتی دنیا کی بھی کوئی تعلیم نہیں ہے، بس سیلیبریٹی ہو جائے تو بچے اسے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو سارے جو اس کے پیج دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ جس کی کہانیاں سنا سنا کر ان کو پالا تھا ماؤں نے، ان سب کو امیر المومنین نے مار دیا۔ اس لیے امیر المومنین سے نفرت تھی۔ کچھ لوگ ایسے جمع ہو گئے تھے، آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں، تھوڑا سا وقت میں کم لینا چاہ رہا تھا، کہ جو اہل کتاب ہے مخصوصاً یہود، وہ منتظرین میں سے تھے، جیسے ہم آج منتظرین میں سے ہیں، وہ اس وقت منتظرین میں سے تھے، اور ہم سے زیادہ منتظر تھے۔ ہمیں پتا ہے امام زمانہ کہاں سے ظہور فرمائیں گے، ہم وہاں جا کے آباد ہوئے نہیں۔ انہیں پتا تھا کہ آخری نبی کہاں ظہور فرما ہوں گے، وہ وہاں جا کے آباد ہو گئے تھے، وہ مدینہ کے اطراف میں آ کے اسی لیے آباد ہوئے تھے۔ اور جب مشرکین سے جنگ ہوتی تھی، ان کی لڑائی ہوتی تھی، تو وہ کہتے تھے جب ہمارا آنے والا آئے گا تب تمہیں دیکھ لیں گے۔ وہ منتظرین میں سے تھے۔ لیکن جب حضرت تشریف لائے اور ان کی جو مفادات تھے، ان کے ساتھ مفادات رسالت مآب کا، اسلام کا مفاد اور ان کا مفاد آپس میں ٹکرا گیا، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ وَإِلَّا یہ خوب جانتے تھے، دقیق پہچانتے تھے، تمام اوصاف انہیں معلوم تھے، اس کے باوجود یہ اسلام نہیں لائے۔ کچھ لوگ اسلام لے آئے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور اس اقتدار پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ لوگ یہود کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، اور یہود انہیں بتایا کرتے تھے جب تک یہ رسول ہے تب تک تو تمہیں حکومت نہیں مل سکتی، جب یہ پردہ فرما جائیں اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کا علم تھا۔ یہ بھی دوبارہ تاریخ ہے، تاریخ سے ہم
تاریخ کے اوراق پڑھ رہے ہیں، تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں، قرآن کی آیتیں اس کے اوپر دلیل ہیں، ہم تفصیل سے اس پہ بحث نہیں کر رہے، صرف سمجھنے کے لیے یہ سب چیزیں ثابت کی جا سکتی ہیں اگر کسی بھی فورم پہ ثابت کرنی پڑی آپ کو۔ یہ لوگ یہود کے ساتھ رابطے میں تھے، یہود کے ساتھ یہ میٹنگیں کیا کرتے تھے، رسالت مآب کے گرد رہتے تھے اور منافقین تھے، منافق تھے، رسول کے رکاب میں رہتے تھے، رسول کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے رہے ہیں، اور اگر رسالت مآب پر کوئی آنچ آنے کا احتمال بھی ہوتا تو سب سے پہلے فرار بھی کر جاتے تھے۔